بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں ہوں آپ کی ٹیچر مس روحا۔ جماعت سوئم، مضمون اسلامیات، سبق نمبر 2 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش صادق اور امین۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور آپ صادق اور امین تھے، یہ آپ سب بچوں کو پتہ ہوگا۔ صادق پرورش پیدا کرنے کو کہتے ہیں اور صادق اور امین سچے اور ایمانت دار کو کہتے ہیں۔ پہلا ٹاپک ڈسکرائب کروں گی حضرت محمد کی پرورش کے بارے میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو خاندان قریش میں پیدا ہوئے۔ جی، میں آپ سے تھوڑے سے پہلے کا حوالہ بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی آمد نہیں ہوئی تھی کہ کفار کے بہت ظلم کرتے تھے مسلمانوں پر، اور مکہ کے بہت برے حالات تھے، لوگ ظلم کرتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے، بچوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دین اسلام کے ساتھ ساتھ حقوق بھی بتا دیے، ماں باپ کے حقوق، استاد کے حقوق، والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، بیٹی کے حقوق، تمام حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے یہ بھی ہوا کہ ہر طرف رحمت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو خاندان قریش میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آمد پر آنے کے بارے میں بتایا، ان کے ابتدائی حالات زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں کی ایک نیک اور پاک پاس عورت حضرت حلیمہ کی سپرد کر دیا گیا۔ حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلاتی تھیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سال تک پرورش کی۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی ماں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بھی وفات پا گئی۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو دادا کی وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا، اور حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، خواہ وہ مکہ میں ہوں یا مکہ سے باہر کہیں جا رہے ہوں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں فرماتے تھے، یہ برکت والا بیٹا ہے، یہ دنیا کی مخلوق کا تاج ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام وقار اور عزت سے بنایا ہے، یہ عرش کو سنبھالنے والا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جی، یہ حضرت ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہہ رہی ہیں جب وہ چھوٹے ہوتے تھے۔ حضرت ابو طالب تجارت کا پیشہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ ابو طالب تجارت کا سامان لے گئے، ملک شام جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھ تجارتی سفر پر لے گئے۔ رستے میں بصرہ کے مقام پر حضرت ابو طالب نے اپنے دوست بحیرہ کے پاس قیام کیا۔ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور حضرت ابو طالب سے پوچھا، یہ بچہ کون ہے؟ حضرت ابو طالب نے محبت سے کہا، یہ میرا بیٹا ہے،
اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی۔ اس لیے اس پر بحیریہ نے کہا اس بچے کی آخری نبی کی تمام نشانیاں ہیں سوائے ایک کے۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا وہ کیا؟ تو بحیریہ نے جواب دیا آخری نبی یتیم ہوگا مگر یہ بچہ یتیم نہیں۔ اس پر ابو طالب نے حقیقت بیان کی یہ یتیم ہی ہے۔ بحیریہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ملک شام نہ لے جائیں، اگر یہودیوں نے انہیں پہچان لیا انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ جی، یہودیوں کو پہلے سے پتہ تھا کہ مسلمانوں کی امت میں ایک نبی آئے گا جو یہودیوں اور کفار کا خاتمہ کرے گا، اس لیے جو یہودی تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بہت ڈرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اگر آ گیا تو ہمارا جو ہم نے اپنے سلام پھیلایا گا وہ ختم ہو جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کا آغاز کریں گے۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے اپنا سارا سامان بصرہ ہی میں فروخت کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شام اپنے ساتھ واپس مکہ لے کر آ گئے۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش اور اوزن خاندان کے درمیان لڑائی چھڑ گئی۔ یہ دو خاندان تھے جن کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں اپنے خاندان کی طرف سے حصہ لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہے، دشمن کی طرف سے پھینکے ہوئے تیر اٹھا کر اپنے چچا کو دیتے رہے۔ جی، جب جنگ میں لڑائی ہوئی تو صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر اکٹھے کر کے اپنے چچا کو دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی پر حملہ نہ، کیونکہ وہ چھوٹے تھے، وہ کسی پر حملہ نہیں کر سکتے تھے، بس وہ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی مدد کرتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی نیک اور پاک باز تھے، ہمیشہ بری باتوں اور غلط کاموں سے دور رہتے تھے۔ جوانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں سب سے زیادہ بااخلاق اور رحم دل تھے، ہمیشہ سچ بولتے اور ہر وقت دیانتداری سے کام کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی آپ کی سچائی اور دیانتداری کی گواہی دیتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی سچائی اور دیانتداری سے کام کرنا چاہیے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب بھی دیتے، کیونکہ آپ سچ بولتے اور امانت داری کے ساتھ تمام کام کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین بھی کہا جاتا ہے۔ صادق اور امین کے بارے میں اب میں آپ کو تھوڑا بتاؤں گی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی نیک اور پاک باز تھے۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، میں نے آپ کو بتایا ہے سچ بولنا، سچ بولنے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے، اس لیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دفعہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا تو کسی شخص نے ابو جہل سے پوچھا، اس کے جواب میں ابو جہل نے کہا خدا کی قسم مجھے خوب معلوم ہے اور پکا یقین ہے کہ محمد اللہ کے سچے نبی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل۔ ایسے شخص سے ہاتھ ملایا جو تیرے دین کا نہیں ہے، اس لیے ابو جہل نے کہا خدا کی قسم یہ پکا اور سچا مسلمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کا عالم یہ تھا کہ دشمن بھی اپنی قیمتی چیزیں امانت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے مکے کے سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کفار کے جو لوگ تھے، یہودی بھی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی تمام چیزیں رکھوا دیا کرتے تھے۔
جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ پسند فرمایا۔ تجارت ایک جگہ سے سامان دوسری جگہ لے جانے کو تجارت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار تجارتی قافلوں کے ساتھ دوسرے ملکوں کا سفر کیا اور بہت منافع کمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامان لے کر تجارت کی غرض سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے۔ اب آپ سوال آ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا پیشہ اختیار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ دوران تجارت سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ بولنے اور اچھا اخلاق کردار کا مالک پایا۔ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران تجارت میں سچ بولتے، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ دوسرے سے پیش آتے۔ اسی وجہ سے اعلان نبوت سے قبل ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ قبل سے پہلے سٹارٹ سے ہی سچا رسول، سچے پکے رسول اور ایمانت دار کہتے تھے۔ مکہ میں ایک نیک خاتون حضرت ختیجہ رہتی تھی۔ حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ ان کی نیکی اور شرافت کی وجہ سے لوگ انہیں طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور ایمانت کی شہرت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ تجارت کے لیے میرا مال لے کر جائیں۔ انہوں نے حضرت ختیجہ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تجارت کا مال جو تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ وہ اس بار تجارت کر کے میرا مال لائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کی درخواست قبول کر لی۔ شام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کا سارا سامان فروخت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کی برکت سے بہت سا نفع ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہی برکت والے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ کا سامان فروخت کیا تو بہت سا منافع حاصل ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے تو حضرت ختیجہ کے غلام میسرہ نے سفر تجارت کے سارے حالات و واقعات حضرت ختیجہ کو بتائے۔ یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تجارت کی اور اپنی تجارت کا سامان کس طرح بیچا۔ آپ صلی اللہ علیہ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرورش سے لے کر جوان ہونے تک جتنے بھی حالات و واقعات پیش آئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچ ہونے اور ایمانداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ان عادات کا ذکر کیا گیا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس کہانی کے سوالات کے جوابات کی طرف۔ بصرہ میں بحریہ نے حضرت ابو طالب کو کیا مشورہ دیا؟ جی میں نے آپ کو پورا بتایا ہے اس میں کیا مشورہ دیا۔ بحریہ نے حضرت ابو طالب کو مشورہ دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ملک شام لے جائیں، کیونکہ اگر یہودیوں نے ان کو پہچان لیا تو انہیں نقصان پہنچائیں گے۔
جی بحریہ نے حضرت ابو طالب کو مشورہ دیا کہ وہ آپ وسلم کو اپنے ساتھ ملک شام نہ لے جائیں، کیونکہ اگر یہودیوں نے ان کو پہچان لیا تو وہ انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو قریش کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے؟ حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے؟ یہ برکت والا بیٹا ہے۔ یہ برکت والا بیٹا ہے، یہ دنیا کی مخلوق کا تاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام اپنے وقار اور عزت سے بنایا ہے اور یہ عرش کو سنبھالنے والا ہے۔ اب نیکسٹ کوشچن ہے، حضرت ابو طالب نے حضرت محمد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ جی حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، وہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں کوشچن ریپیٹ کرتی ہوں، بصرہ میں بحریہ نے حضرت ابو طالب کو کیا مشورہ دیا؟ بحریہ نے حضرت ابو طالب کو مشورہ دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ شام نہ لے جائیں، کیونکہ اگر یہودیوں کو ان کو پہچان لیا تو ان کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ انہیں خطرہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس لیے آپ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام ملک نہ لے کر گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو قریش کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کرتے تھے؟ یہ برکت والا بیٹا ہے، یہ دنیا کی مخلوق کا تاج ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام اپنے وقار اور عزت پر بنایا ہے اور یہ عرش کو سنبھالنے والا ہے۔ حضرت ابو طالب نے حضرت محمد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ حضرت ابو طالب نے حضرت محمد کے ساتھ اچھا سلوک کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔
اب میں آپ کو حضور بروزی سوالات کے بارے میں بتاتی ہوں جو آ سکتے ہیں. مناسب جواب خالی جگہ میں لکھیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ڈیش نبی تھے. قابل، تاجر، سچے. تو کس پہ ٹک کریں گے؟ سچے پہ. لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیش کے نام سے پکارتے تھے. کس کے؟ عابد، زاہد کے صادق، صادق کے نام سے پکارتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کون سا پیشہ پسند کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے تجارت کا، کھیتی باڑی کا، درزی کا کون سا پیشہ پسند کیا؟ پوری اسٹوری میں پڑھایا گیا ہے کہ تجارت کا پیشہ پسند کیا. حضرت خدیجہ کا لقب ڈیش تھا. کیا سب لقب تھا؟ صدیقہ، زہرا، طاہرہ. کیا لقب تھا؟ طاہرہ. حضرت خدیجہ کے غلام کا کیا نام تھا؟ میسرہ، زاہد، حارث. میسرہ نام تھا. کیا نام تھا؟ میسرہ. حضرت حلیمہ نے ڈیش سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی. کتنے سال میں کی؟ 4 سال میں. کتنے سال میں کی؟ 4 سال میں. دادا کی وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ڈیش نے کی. کس نے کی؟ حضرت حلیمہ نے، حضرت ابو طالب نے، حضرت آمنہ نے. کس نے کی تھی؟ حضرت حلیمہ نے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو ڈیش میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں، مدینہ میں کہ جدہ میں؟ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں پیدا ہوئے. مکہ میں قریش خاندان میں پیدا ہوئے. میں نے آپ کو پوری اسٹوری میں بتایا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش والا بیٹا ہے. برکت والا، رحمت والا، عزت والا. تو کون سا بیٹا ہے؟ برکت والا. یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت ابو طالب نے. حضرت محمد یہ دنیا کی مخلوق کا ڈیش ہے. سر ہوگا، تخت ہوگا کہ تاج ہوگا؟ تاج ہوگا. کیا ہوگا؟ تاج ہوگا. درست فکرات پر ٹک کا نشان لگائیں. جی اب ہم چلتے ہیں ٹرو فالس کی طرف، جسے ہم درست نشان پر ٹک کا نشان اور کراس کے نشان پر غلط کا نشان لگائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہی وفات پا گئی تھی. ٹک کے کراس. جی کراس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ وفات پا گئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ نے کی. غلط. آپ کے والد نے نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا حضرت ابو طالب رہے. حضرت حلیمہ نے 4 سال تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی. جی 4 سال تک کی تھی. آپ کو میں نے پوری ریڈنگ میں بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سال پرورش کی. دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی گواہی دیتے تھے. جی یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی تجارت کا سامان رکھوانے کے لیے آیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے. تو اس سے یہ ہوا کہ یہ ٹک ہے. جی آج کی آج میں نے آپ کو حضرت محمد کی پرورش کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پرورش ہوئی تو اس سے پہلے کے کیا حالات تھے، اس سے بعد کے حالات کیا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا میں ہر ہی طرف رحمت اور روشنی ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، چاہے اس میں نفع ہو یا نقصان، ہمیشہ سچ بولتے تھے. اس لیے بچوں آپ کو بھی چاہیے کہ آپ سچ بولیں. اگر کوئی آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائے تو اس میں خیانت نہ کریں. اگر کوئی کھانے والی چیز رکھوا دے تو اس میں خود نہ کھا لیں. ایسا نہ کریں. اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.